صلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الأمی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا، کوئی پردے سے کیا نکلا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ جو پردے سے نمودار ہوا یہ سب روشنیاں اسی پیکر نور کی ہیں، یہ دین کی روشنی، یہ ایمان کی روشنی، یہ علم کی روشنی، یہ سب اسی پیکر نور کی روشنیاں ہیں جس کے متعلق کبھی اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ جتنے بھی مفسرین ہیں 1400 سالہ جو تفاسیر لکھی گئی، سب نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 کے تحت یہی لکھا ہے کہ اس نور سے مراد حضور کی ذات جلال، اور نور کسے کہتے ہیں، نور کی تعریف کیا ہے؟ هو الظاہر والمظہر لغیرہ، هو ظاہر بنفسہ ومظہر لغیرہ، جو خود تو ظاہر ہو اور دوسری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی ظاہر کر دے۔ سبحان اللہ۔ رات آئی، اس نے اپنی سیاہ زلفوں میں ہر چیز کو چھپا لیا، اور جب سورج نمودار ہوا چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو گئی۔ اسی طرح دنیا ہدایت کا راستہ کھو بیٹھی تھی، خدا کو بھول چکی تھی، اپنے آپ سے بھی بے خبر تھی، اپنے مقام سے بے خبر تھی، نہ ماں باپ کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ، نہ بہن بھائیوں کے رشتوں کا لحاظ۔ انسان تو تھے مگر حیوانیت غالب تھی۔ حضور آئے، رحمت بن کر تشریف لائے، اور حضور کا ابر رحمت برسا اور دنیا کو ہدایت نصیب ہوئی۔ تو حضرات محترم، کبھی اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یاد رکھنا حضور خود رحمت ہے، سبحان اللہ، حضور خود رحمت ہے۔ رحمت کے معنی ہیں نفع پہنچانا، فیض پہنچانا، خیر پہنچانا۔ کوئی گھر کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے،
کوئی ایک گھر کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے، کوئی خاندان کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی تحصیل بھر کے لیے، کوئی صوبے بھر کے لیے، کوئی ملک بھر کے لیے۔ ہم جس آقا کا میلاد منا رہے ہیں وہ کائنات بھر کے لیے رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ محترم حاضرین، دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہے کہ ہمارے جس بھائی نے خوش ہو کر اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو صحیح معنی میں مسکن بنائے، سکون کا باعث بنائے، خیر و برکات کا گہوارہ بنائے۔ آپ جتنے آرام چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آئے ہو، اللہ آپ کے گھروں میں بھی خیر و برکات کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقہ سب کی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ محترم حاضرین، یوں تو ہم ہر بیان کے ساتھ جو میں نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی ہے ہم اسے برکت کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن میں نے آج عنوان کے طور پر پڑھی ہے۔ میں تھوڑی سی اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حاضرین، یوں تو ہمیں ہر وقت حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن جب میلاد شریف کا مہینہ آئے تو میلاد منانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پھر ہم درود و سلام کی کثرت شروع کریں۔ سبحان اللہ، یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود شریف بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں آگے جانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو اے ایمان والو متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو تمہارے فائدے کی ہوگی یا نقصان کی ہوگی، لہذا فائدے کی ہو اسے اپنا لو، دنیا میں بھی فائدہ اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی فائدہ اٹھاؤ گے۔ اگر کوئی نقصان کے بارے میں آگاہی کی جا رہی ہے تو اس بات سے بچ جاؤ جس سے روکا جا رہا ہے، دنیا میں بھی نقصان سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی نقصان سے بچ جاؤ گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ پاک کیا فرمانا چاہتا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اے ایمان والو، تم بھی ان کی ذات پہ درود بھی بھیجو
صرف درود ہی نہیں، تمہاری سوئی صرف درود پہ ہی نہ اٹکی رہے، بلکہ وسلموا تسلیما، ان کی ذات پہ خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ سبحان اللہ، تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے حکم میں درود پر بھی عمل کرتے ہیں اور سلام پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بعض صرف درود پڑھتے ہیں، سلام کی طرف نہیں آتے، لیکن الحمدللہ اس آیت میں دو حکم دیے گئے ہیں، ایک درود کا اور ایک سلام کا۔ اہل سنت سبحان اللہ ہر محفل میں درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی۔ اب دیکھیے دوستو، اللہ پاک نے درود و سلام کا حکم دینے سے پہلے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود بھیج رہے ہیں، جبکہ ہم دیگر احکام کے بارے میں دیکھتے ہیں اللہ نے جب ان کے احکام صادر فرمائے تو یہ نہیں فرمایا یہ کام میں بھی کرتا ہوں لہٰذا میرے بندو تم بھی کرو، بلکہ جتنے بھی احکام آئے کسی حکم سے پہلے ایسا نہیں فرمایا گیا جیسا کہ درود و سلام سے پہلے فرمایا گیا۔ یعنی نماز کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں نماز پڑھتا ہوں، اصلی فصلو، میں نماز پڑھتا ہوں لہذا تم بھی نماز پڑھو، احجو فحجو، میں حج کرتا ہوں لہذا تم بھی حج کرو، اصومو فصومو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، ایسا نہیں فرمایا۔ لیکن جب درود و سلام کے حکم دینے کی باری آئی تو فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آؤ اگر جو رحمت میرے محبوب پر برس رہی ہے اور اس سے دامن بھرنا چاہتے ہو تو آؤ ان کی ذات پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ تم درود بھیجو، ہم کیا عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ اے اللہ تو ان پہ درود بھیج، ان کی آل پہ، ان کے اصحاب پہ، ان کے ازواج پہ تو ہی درود بھیج۔ بھائی وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے تم درود بھیجو، ہم کہتے ہیں مولا تو درود بھیج۔ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ اللہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں نکتہ کیا ہے؟ دراصل دوستو ہمیں کیا معلوم ہم نے کیسے درود بھیجنا ہے؟ دوستو دراصل بات یہ ہے، ہم عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ویسے بھی ان کے اتنے ہم پہ احسانات ہیں، ہم تیری بارگاہ میں عرض کریں گے مولا وہ اعلیٰ مقام پر، ہم ادنیٰ مقام پر، ہمیں نہیں معلوم کیسے درود بھیجنا ہے، ہم عرض کریں گے جیسا ان کی شان کے لائق ہے ہماری طرف سے تو درود بھی بھیج اور رحمت بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک لفظ صلاۃ مشترک ہے، اللہ کی طرف نسبت ہو تو معنی اور، فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو معنی اور بندوں کی طرف نسبت ہو تو معنی اور۔ اللہ کی طرف نسبت ہو تو معنی کیا ہے؟ اللہ درود بھیجتا ہے، یہ لفظ آپ یاد کر لیں، ورنہ میرے مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں
کہ اللہ درود پڑھتا ہے. میرا علماء سے سوال ہے اللہ کون سا درود پڑھتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. مولوی کہہ جاتے ہیں اللہ درود پڑھتا ہے. خدا نیک کرے اللہ درود بھیجتا ہے. بے شک اللہ درود پڑھنا اور ہے بھیجنا اور ہے. بہرکیف اس مسئلے کو حضرت ابو العالیہ مشہور تابعی ہیں اور امام بخاری نے ان سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے. وہ فرماتے ہیں ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کا نبی کی ذات پہ درود بھیجنا اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، درجے بلند کرتا ہے. بے شک بے شک. یہ ہے اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب. اور فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو وہ برکت کی دعا کرتے ہیں، بندوں کی طرف نسبت ہو تو وہ التجا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ جیسا ان کی شان کے لائق ہے ہماری طرف سے درود بھیج اور آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور ان پر سلام نازل فرما. محترم حاضرین، ایک سوال اور بھی عرض کرتا چلوں. جب اللہ درود بھیج رہا ہے تو پھر فرشتوں کے درود بھیجنے کی اور بندوں کے درود بھیجنے کی باقی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ اللہ جب اللہ درود بھیج رہا ہے تو پھر فرشتوں کے اور بندوں کے، اہل ایمان کے درود بھیجنے کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ یاد رکھنا نہ حضور ہمارے درود کے محتاج ہیں سبحان اللہ. اور نہ اللہ ہماری اس عرض کا پابند ہے. وہ تو ازل سے محبوب پر درود بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا. تو پھر ہمیں کیوں حکم دیا گیا؟ دراصل اس میں حضور کا فائدہ نہیں، اس میں درود پڑھنے والوں کا فائدہ ہے. جیسے حکم ہوا فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو اور خوب کرو. کیا خیال ہے ہمارے ذکر سے کوئی اللہ کو فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا کوئی اس کی ربوبیت میں اضافہ ہوتا ہے؟ معاذ اللہ کوئی الوہیت میں اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، ہمارے ذکر کا محتاج نہیں. وہ اللہ ہے، اللہ رہے گا. وہ خالق ہے، وہ خالق رہے گا. مگر چونکہ ذکر سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے اس لیے اللہ چاہتا ہے ذکر کرو گے تو دنیا میں بھی بھلائیاں ملے گی، آخرت میں بھی بھلائیاں ملے گی. سبحان اللہ، بے شک بہت اچھا. ذکر کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. تو اسی لیے حضور ہمارے ذکر کے محتاج نہیں، حضور ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں. دراصل حضور پر درود و سلام پڑھ کے ہم اپنے لیے برکات حاصل کرتے ہیں. یہی وجہ اللہ نے ترغیب دلائی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. اے ایمان والو تم بھی ان کی ذات پہ درود بھی بھیجو. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبی سے باہر تشریف لائے والبشرا فی وجہہ، اور حضور کا چہرہ انور چمک دمک رہا تھا، حشاشت اور بشاشت تھی. ہم نے چہرہ انور کو دیکھا، حضور بڑے مسرور نظر آ رہے تھے. ہم نے عرض کیا آقا آج تو بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں، آج تو
آپ بڑے مسرور ہیں۔ فرمایا کیوں نہ خوش ہوں، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے رب کا پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب آپ اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ آپ کی امت میں سے کوئی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اور اللہ کریم آپ پر 10 مرتبہ، سبحان اللہ، اللہ کریم اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے، وہ آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے اور اللہ کریم اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہاں لوگ بڑوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں کہ میرے ایم پی اے کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، وزیر کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، صدر کے ساتھ تعلقات قائم ہو جائیں، مجھے ان کا قرب حاصل ہو۔ اگر کوئی اپنے قریب بٹھا لے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ یاد رکھنا یہ سب عزتیں یہ وقتی ہیں، عارضی ہیں، اصل عزت جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فرمایا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اے نوجوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قیامت کے دن قرب ملے اللہ، اور حضور کی شفاعت نصیب ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ حضور پر درود و سلام۔ بے شک بے شک۔ حدیثیں بہت ہیں، میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ درود و سلام پر لکھے جانے والی کتابوں کے اندر یہ ایمان افروز واقعہ موجود ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حج پر گیا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا طواف کعبہ کے دوران دعاؤں کی بجائے درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ رکن یمانی کے پاس آتا ہے تو درود، حجر اسود کے پاس آتا ہے تو درود، وہ میزاب رحمت کے پاس آتا ہے تو درود، وہ آب زمزم پیتا ہے تو درود، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو درود و سلام پڑھتا ہے، میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے تو درود و سلام، مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، رات بھر اگر پڑھتا ہے تو درود پڑھتا ہے۔ تو میں نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ اے نوجوان، حج کی دعائیں منقول ہیں، کیا آپ کو دعائیں نہیں آتی؟ ہر مقام کے لیے دعا ہے، اگر کسی کو اور دعائیں نہ بھی یاد ہوں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ جامع دعا ہے، یہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا بزرگو مجھے دعائیں بھی آتی ہیں، تو پھر تم اور دعائیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کا بھی پس منظر ہے، اس کا بھی ایک راز ہے۔ پوچھا وہ راز کیا ہے؟ اس نے کہا ہم خراسان سے کسی بھی ملک سے حج کے لیے چلے، چلتے چلتے ہم کوفہ کے قریب پہنچے، میں والد گرامی کے ساتھ تھا، تو والد گرامی کو تکلیف ہوئی، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔
میں نے ان پر چادر ڈال دی تو پھر میں نے دیکھا تو چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ ایک سفر کا عالم ہے، یہاں تو کوئی واقف بھی نہیں، میں غسل دوں گا تو کیسے، کفن کا بندوبست کروں گا تو کیسے، میں تو اکیلا ہوں۔ میں بڑا غمگین ہوا، میں بڑا پریشان ہوا۔ تو اس عالم میں تھوڑی سی میری آنکھ لگ گئی، پھر کیا تھا، رحمت عالم خواب میں تشریف۔ اور یاد رکھنا، مفتی ابراہیم صاحب کے خواب میں میں آؤں تو غیر ارادی طور پر آؤں گا، یہ میرے خواب میں آئیں تو غیر ارادی طور پر، لیکن جب مصطفیٰ کسی کے خواب میں آتے ہیں تو غیر ارادی طور پر نہیں، ارادے سے آتے ہیں، اپنے غلاموں کو نوازنے کے لیے آتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ فإنہ لا یتمثل الشیطان بی۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اور ان قریب وہ مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ تو دوستو، وہ کہتا ہے میں بڑا اداس، میں بڑا غمگین، میں بڑا پریشان بیٹھا تھا، تو ذرا غنودگی میں چلا گیا تو ایک حسین چہرے والا، سبحان اللہ، رخ زیبا سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہمت بھریاں۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ تو آ کر فرمایا کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ، جس کو کوئی نہ پوچھے کملی والے اسے پوچھے، سبحان اللہ، جسے کوئی گلے نہ لگائے حضور گلے لگاتے، اللہ، جس کی کوئی حرس نہ بندھائے حضور بندھاتے۔ بے شک بے شک۔ کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ عرض کیا حضور، حج پہ آ رہے تھے، والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور مصیبت یہ آن پڑی کہ چہرہ بھی سیاہ ہو گیا۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آنے والی پر نور ہستی نے گورے گورے ہاتھوں سے پردہ اٹھایا اور چہرے پہ مبارک ہاتھ پھیرا، سبحان اللہ، بس چہرہ کیا پھرتا گیا، ماشاءاللہ، کالک دور ہوتی گئی، چہرہ اور نکھرتا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ تو جب ایسا ہوا تو میری پریشانی جاتی رہی۔ تو جب وہ جانے لگے میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ آپ نے اس مصیبت کی گھڑی میں جابری کی ہے، دستگیری کی ہے، بتائیے یہ تو صحیح آپ ہیں کون؟ فرمایا مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ حضور کیسے کرم فرمایا، یہ چہرہ کیسے سیاہ ہو گیا؟ فرمایا تیرا باپ سود خور تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سوتے وقت میری ذات پہ درود شریف پڑھتا تھا۔ آج درود شریف نہیں پہنچا، مجھے پتا چلا کہ میرا وہ غلام الجھن کا شکار ہے تو میں خود چلا آیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یاد رکھیے سود خور
کو یا تو دنیا میں سزا ملتی ہے یا پھر آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیف سے بچائے۔ آمین۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تیار ہو جاؤ۔ بتائیے اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ یاد رکھنا، کوئی بھائی اگر سود میں ملوث ہو اسے سمجھائیں، کم سے کم جو گناہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح کوئی شخص معاذ اللہ اپنی ماں سے 40 بار نکاح کرے، استغفر اللہ۔ حضور نے پردے میں بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو حضور نے جاتے ہوئے فرمایا کہ انی غیاث لمن یکثر الصلاۃ علیہ، سنو جو مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرے گا میں اس کا مددگار ہوں۔ بے شک بے شک بے شک۔ نوجوانوں اگر چاہتے ہو بوقت موت ادھر جان کنی کا وقت ہو، ادھر سرکار کی جلوہ گری ہو، بس ہم حضور کے چہرے کو تکتے رہیں اور فرشتیاں اپنا کام کرتے رہیں اور روح ایسی قبض ہو کہ جیسے پھول سے خوشبو نکلتی۔ سبحان اللہ۔ تو درود السلام پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ حضور کی نظر کرم ہوتی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضور کی نظر کرم ہوتی ہے۔ آخر میں میں اتنا عرض کروں گا دوستو، بچے تو مولوی کے ہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، بچے تو پیر کے ہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن جس شان سے آمنہ کے ہاں ایک لال پیدا ہوا، بے مثال پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ۔ آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، میرے تو جسم سے نور نکلا بے شک۔ اور وہ نور بڑھتا چلا گیا، سبحان مکان چمک اٹھا، بلکہ مکان کیا سارا جہان چمک بے اٹھا۔ شک بے شک۔ میں نے مکے میں لیٹے لیٹے شام کے محلات دیکھ لیے، اللہ، صرف شام کے محلات کیا، میں نے تو شام کی بازاروں کو دیکھ لیا۔ ماشاء شام کی بازاروں کو تو کیا، میں نے اونٹوں کی چلتی ہوئی قطاروں کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اس ماں کا عالم ہے جس کے بدن اطہر سے نور والا ظاہر ہوا، خود نور والے کی نگاہ کا مقام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، کسی بھی ماں سے پوچھا جائے تجھے اللہ نے کیا دیا، وہ کہتی ہے لال دیا، نور نظر دیا، لخت جگر دیا۔ حضرت آمنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نور عطا فرمایا۔ بے شک۔ اور کیسے بچے کو جنم دیا؟ ولدتہ نظیفہ، میں نے صاف ستھرا پاکیزہ طیب طاہر بچے کو جنم دیا۔ سبحان اللہ۔ مولوی کے ہاں بچہ پیدا ہو آلودہ پیدا ہوتا ہے، پیر کے ہاں پیدا ہو آلودہ پیدا ہوتا ہے، وزیر کے ہاں پیدا ہو آلودہ پیدا ہوتا ہے، اسے نہلانا پڑتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مغسولا، ہمارے آقا مغسول پیدا ہوئے۔ بے شک بے شک بے شک۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے نہلایا ہے۔ اور آپ کی تو شان یہ ہے وہ یزکیہم، جو دنیا کو پاک کرنے آ رہے تھے وہ خود کیسے آلودہ ہو سکتے تھے؟ اللہ نے آپ کو طیب صاف ستھرا پیدا کیا۔ بے شک بے شک۔ کسی نے سوچا بچوں کو تیل لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو مدہونہ تیل بھی لگا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بچہ پیدا ہو تو اسے سرما لگایا جاتا ہے، دیکھا تو مکحولا، مکحول یعنی سرما بھی لگا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور بچوں کا ختنہ کیا جاتا ہے، دیکھا تو مختون پیدا ہو۔ ماشاء اللہ بے شک۔ بچے پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے، حضور کس حال میں پیدا ہوئے؟ آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، اور سجدہ وہ کرتا ہے جو پاک ہو، بے شک بے شک۔ اور اللہ کی تکبیر بھی بیان کی، تسبیح بھی،
اور یہ روایت بھی ملتی ہے جب کان لگا کر سنا گیا تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ رب حبلی امتی، سبحان اللہ، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے لام سببیہ ہو تو اس کا معنی ہے اے اللہ میری امت کو میرے سبب بخش دے، لام سببیہ۔ بے شک جی، یا اس کا معنی یہ بھی ہے اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر۔ اللہ اللہ اکبر۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، اس غم خار امت پہ لاکھوں سلام۔ اس غم خار امت، بچے پیدا ہوتے ہیں بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، سیدہ حلیمۃ السعدیہ فرماتی ہیں میرے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک رہے، کبھی بستر پہ بول مبارک نہیں فرمایا، اللہ اور پھر تیرے میرے پیشاب سے بدبو آتی ہے، مصطفیٰ کے بول سے پیشاب مبارک سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے بچے اٹھیں، مولویوں کے بچے اٹھیں، آنکھیں میلی کچیلی ہوتی ہیں، ان کا منہ دھونا پڑتا ہے، آنکھیں دھونا پڑتی ہیں۔ سبحان اللہ، جب حضور اٹھتے تھے منہ دھلا ہوا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا۔ ماشاء اللہ، کیا بات، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ میلاد میں آنے والوں، سبحان اللہ، میلاد بھی مناؤ، حضور کی ادائیں بھی اپناؤ۔ نوجوانوں، کیا صرف تمہاری زندگیاں موبائل کی نظر ہو جائیں گی؟ ساری زندگی صرف موبائل میں گزار دو گے اور کوئی پروگرام نہیں ہے؟ عزیز دوستو، نادان نہ بنو، خدا کے لیے اپنے اوپر ترس کرو۔ یہ زندگی مختصر ہے، اسے نادانی میں نہ گزارو۔ جس آقا کا ہم میلاد منا رہے ہیں اس آقا کا فرمان ہے جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ماشاء اللہ، بے شک، جس آقا کا میلاد منا رہے ہیں بے شک، اس آقا کا فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، کہ جو بڑا ہو کر چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، چھوٹا ہو کر بڑے کا ادب نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں انہوں نے فرمایا ان نظر الی وجہ الوالدین عبادہ، والدین کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ بے شک، اور جس آقا کا ہم میلاد منا رہے ہیں ان کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ بے شک، جب آپ نماز پڑھتے ہو نوجوانوں، یاد رکھنا نماز پڑھو، آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھو، اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھو، خدا کی قسم تمہیں سکون بھی ملے گا، تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی، تمہاری مشکلات بھی آسان ہوں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک بابے نے آنکھ کا آپریشن کروایا، ڈاکٹروں نے کہا اشارے سے نماز پڑھ لینا۔ بابا گھر آ گیا، کھانا چھوڑ دیا، گھر والوں نے سمجھا لقمہ چباتے ہوئے تکلیف ہوتی ہوگی، اس لیے شاید بابا کھانا چھوڑے بیٹھا ہے۔ بابے سے کہا گیا بزرگوں، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نماز اشارے سے پڑھ لینا، کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں چھوڑے بیٹھے ہو؟ نوجوانوں، بابا نے جو جواب دیا نا، مجھے تو بابے کا جواب بہت اپیل کرتا ہے اور بہت فکر دلاتا ہے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، میں نے تو تیری خاطر کائنات سجا دی، تیرے لیے کائنات بنا دی، تیرے آنے سے پہلے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، چاند سورج کے چراغ جلا دیے، میں نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، بتا تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ بہرکیف بابے سے کہا گیا بابا جی، ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ اشارے سے نماز پڑھ لینا، روٹی سے کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ اب بابا نے جو جواب دیا ہے، جو بابے آج تک مسجد میں نہیں آئے تو وہ سن لیں،
اس بابے نے آہ بھری اور جواب دیا، اللہ اکبر، جس معبود کے سامنے، جس مسجود کے سامنے میں سر جھکا نہ سکوں، جس مالک کے آگے سر جھکا نہ سکوں، جبین نیاز نہ ٹھکا سکوں، مجھے اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہوئے شرم۔ ماشاء اللہ، کیا بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔